حضرت شیخ الشیوخ عین الدین گنج العلوم جنیدی قدوس سرہو بلدیہ بیجاپور کے قدیم بزرگوں اور جلیل القدر اولیاء اللہ اور مشہور مشائخین میں سے ہیں۔ علوم ظاہری و باطنی کے جامعہ، طریقت و شخصیت، اہل زمانے کے پیشوا اور عالم کے شیخ اور اپنے وقت سے کتب تھے۔ اس وقت کے بادشاہاں و روسا عمرہ آپ سے کمال اعتقاد اور ارادت رکھتے تھے۔ آپ اس وقت سے اکثر اولیاء اور اہل کمال سے ملاقات اور صحبت رکھتے تھے۔ با کمال علماء و صلحاء آپ کی شاگردگی اختیار کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ متواتر روایت کے مطابق آپ کو حضرت محمد حسینی گیس دراز بندہ نواز گلبرگہ کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ بزرگ اور اہل کمال آپ کے خلفاء اور شاگردوں میں سے ہیں۔ سید السادات حضرت سید خدمیر علاء الدین حسینی قدوس سرہو جو دہلی کے اکابر سے تھے، حضرت گنج العلوم کے پیر طریقت اور استاد شریعت و معرفت ہیں۔ آپ کی بے شمار مفید اور نافع تصانیف ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی کل تصانیف کی تعداد 132 ہیں۔ حضرت گنج العلوم قدوس سرہو کا تولید دہلی میں سن 706 ہجری میں ہوا۔ آپ وہاں سے ہجرت کر کے گجرات سے ہوتے ہوئے دولت آباد پہنچے۔ یہ شہر اس وقت سلطان محمد تغلق کا دارالخلافت تھا۔ جب دہلی سے دولت آباد کو دارالحکومت بنایا گیا تو دہلی سے بے شمار علماء، بزرگ اور کامل ترین اولیاء اللہ بھی دولت آباد چلے آئے۔ غرض یہاں پر حضرت سید خدمیر علاء الدین حسینی جنیدی قدوس سرہو سے بیعت و خلافت اور نعمت مجاز و حقیقت سے سرفراز ہوئے اور 737 ہجری میں آئینہ باوسکر کو تشریف لائے اور بعد از زمانہ دراز یعنی 773 ہجری میں بیجاپور تشریف لا کر یہاں کے باشندوں کے دلوں سے گمراہی و ضلالت کا زنگ دور کر کے اور نور و ہدایت سے بھر دیا اور اپنی صحبت کاملہ سے بے شمار علماء، فضلاء، مشائخ اور اولیاء اللہ بنا دیے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صبغت اللہ قدوس سرہو کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ صبغت اللہ قدوس سرہو حضرت شیخ عین الدین گنج العلوم قدوس سرہو کے حالات و کرامت اس طرح بیان کرتے تھے کہ سننے والوں کو گمان ہوتا تھا کہ شاید یہ آپ کے ہمسایہ تھے، اس لیے اس تحقیق کے ساتھ فرماتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کبھی ان کی زیارت کو تک نہیں گئے۔ ایک روز حضرت مولانا حبیب اللہ قدوس سرہو حضرت شیخ عین الدین گنج العلوم قدوس سرہو کی زیارت اور ان کے صاحبزادے سجادہ حضرت شیخ مصطفیٰ قدوس سرہو کی ملاقات کے ارادے سے تشریف فرما ہوئے۔ روز مبارک پر فاتحہ خوانی کر کے بہت دیر تک گنبد میں بیٹھے رہے۔ اس وقت مولانا حبیب اللہ کے ہاتھ میں کتاب خاتمہ تھی۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد اور حضرت پیغمبر علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کچھ بھی فرق نہ کرے اور ایک جانے۔ مولانا حبیب اللہ قدوس سرہو نے جب کتاب کھولی تو یہ بیت نکلی: تا تو نہ رسی شیخ با حق نہ رسی، زیرا کے بیان شیخ و حق نیست دوئی۔ نقل ہے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے ہمراہیوں سے ایک عالم پالکی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ اتفاقاً ان کا گزر حضرت عین الدین گنج العلوم کے درگاہ پر سے ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ کس کا قبا ہے؟ جواب میں حضرت گنج العلوم قدوس سرہو کا نام سن کر اس عالم نے کہا کہ ہاں بھائی، کچھ میزان و اوزان پڑھ کر گنج العلوم بن گئے ہوں گے۔ یہ فقرا کہنا ہی تھا کہ ان کے دل سے تمام تر علوم سلب ہو گئے۔ بہت پریشان اور پشیمان ہو کر حضرت گنج العلوم قدوس سرہو کے دربار میں حاضری دی، گستاخی کی معافی چاہی، زار و قطار رو کر التجا کی کہ انہیں اپنے قول پر شرمندگی ہے، لہذا سلب کیا ہوا علم واپس لوٹا دیں۔ تھوڑی دیر بعد اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوئے تو پایا کہ سلب کیا ہوا سارا علم پھر سے دل میں محفوظ ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ گنج العلوم قدوس سرہو جمادی الاول کی 27 تاریخ سن 795 ہجری کو واصل حق ہوئے۔ آپ کا گنبد مبارک انجمن ڈگری کالج کے روبرو واقع ہے، جہاں زائرین آتے ہیں اور دامن مراد بھر لیتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آستانہ والا کا فیض اب بھی اس درجہ جاری ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی کن ذہین، کم فہم اور کم حافظہ ہوں،
وہ چند ہفتوں تک آپ کے آستانے کو چاٹتے رہیں تو البتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذکی اور ذہین ہو جاتے ہیں اور مراد علمی سے کامیاب ہوتے ہیں۔